سورہ فاتحہ کی پہلی آیت عرض کی تھی۔ سورہ فاتحہ شریف کے بڑے فضائل ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، یکدم سے آسمان پر زوردار دھماکہ ہوا، زوردار دھماکہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو پھر وہاں سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور پیارے علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ کتنے انبیاء کرام آئے لیکن کسی کو نہیں عطا کیے، آپ کو عطا فرمائے۔ پیارے علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورہ فاتحہ اللہ نے نور عطا فرمایا ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ نے نور عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ شریف اللہ کی طرف سے نور ہے، اور یہ اتنی لازم ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھے گا، امام پڑھے گا۔ یہ سورہ فاتحہ تو پھر بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن جب اکیلا نماز پڑھے گا تو پھر اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اور اس کے بڑے نام ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اب میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، کل میں نے پہلی آیت مبارک کی کچھ تھوڑی سی تفسیر عرض کی تھی۔ آگے ہے الرحمن الرحیم۔ اس لفظ پر بندہ غور کرے نا، اپنے اوپر اس لفظ کو طاری کر لے تو میں کہتا ہوں اس کے عشق میں اس طرح مغن ہو جائے گا کہ اسے دنیا میں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ اس آیا کریمہ کا اتنا وزن ہے۔ الرحمن، یہ رحمان جو ہے یہ جوش سے ہے، جوش سے، یعنی کہ ایک سمندر ہوتا ہے نا، اور سمندر کے اندر جب جوش آتا ہے اور اس طرح جوش آتا ہے تم اس طرح جوش آتا ہے کہ وہ جوش پھر تھمتا نہیں، جوش در جوش بڑھتا رہتا ہے۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا جوش میں آ جانا، اور اتنے جوش میں آنا، اتنے جوش میں آنا کہ پھر وہ جوش کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، اے میرے بندے پریشان کیا ہوتا ہے، میری رحمت تو وہ رحمت ہے جو ہمیشہ جوش میں رہتی ہے۔ الرحمن یہ اس طرح کس طرح جوش میں ہے؟ جو اعلان کے وزن پر ہے، یعنی کہ عربی میں جب کوئی بھوکا ہوتا ہے کہتا انا جو اعلان، میں بھوکا ہوں، شدت سے میں بھوکا ہوں۔ اور قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غضبان، اسی وزن پر رحمان، اسی وزن پر ہے غضبان، یعنی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ نے غصے سے کہا، یعنی کہ شدت کے غصے سے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم پر مجھے شدید غصہ ہے کہ انہوں نے تیری غیر موجودگی میں میرا شریک بنا لیا، ایک بچڑا بنا کے اسے معبود بنانے لگے۔ یعنی کہ جب یہ کسی بھی وزن پر یہ آتا ہے نا لفظ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جوش سے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ جوش سے آتی ہے، اور جو چیز پھر جوش سے آتی ہے نا، پھر وہ کسی کو خالی نہیں رکھتی، وہ ہر کسی کو جھولی کو بھر دیا کرتی ہے۔ رحیم، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم، یہ دونوں صفتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ اصل میں یہ رحمان یہ عربی کا لفظ نہیں، بعض فرماتے ہیں کہ یہ دوسری زبان سے عربی میں داخل ہوا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پٹھان ہے نا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، وہ رحمان نہیں کہتے، رخ کہتے ہیں خے کے ساتھ، یعنی کہ یہ کسی اور زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ عربی میں داخل ہوا۔ رحیم، یہ دونوں رحمت کے ایک ہی رحم سے، راحمیم، ایک ہی اس کا وزن ہے، ایک ہی طرف سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اصل نام نہیں ہے، اللہ رب العزت کا اصل نام اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا آ کر کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو لوگوں نے پوچھا یہ رحمان کون ہے؟ تو پھر کہا رحمان تو اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ اس سے پہلے لوگ اللہ رب العزت کو اللہ ہی کہتے تھے، رحمان اللہ کی صفت ہے۔ اور جیسا کہ نام تو مشہور ہوا بعد میں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن، اور عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی بھی ہیں عبد الرحمن ابن عوف، یعنی کہ رحمان نام پہلے تھا، لیکن اس سے پہلے لوگ رحمان جو ہے
اس سے زیادہ متعارف نہیں تھے، اللہ کو اللہ ہی کہا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کو لوگوں نے رحمان بھی کہنا شروع کر دیا، رحیم بھی کہنا شروع کر دیا۔ رحمان ہے جوش سے، رحیم پتہ کیا ہے؟ ایک دریا ہے نا، اور وہ ہمیشہ کے لیے چل رہا ہو، اور وہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، کیسے؟ آرام سے، پیار سے۔ سمندر جوش سے اور دریا پیار سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے، تجھے پیدا کرنا میرا جوش ہے، میری رحمت جوش میں آئی، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو کہا پھر پہچانا کیسے جاؤں؟ میں پیدا کرنے پر قادر ہوں، خلقت کرنے پر قادر ہوں، تو یہ میں پہچانا جاؤں، جب کوئی پیدا ہوگا تو اسے پہچانوں، وہ مجھے پہچانے گا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ نے اب جوش میں آئی تو انسان پیدا ہو گیا۔ اب رحیم کا مطلب کیا ہے؟ اب پیدا کرنے کے بعد اسے پالنا بھی تو تھا نا۔ رحیم کا مطلب ربوبیت کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ جو سمندر ہے وہ جوش مار کر پانی باہر کو پھینک دیتا ہے، اور دریا کا کام ہے اپنے ایک روانی کی طرف بہتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت جب جوش میں آتی ہے تو میں تمہیں پیدا کرتا ہوں، اور میری رحمت جب ایک طرف چلتی ہے تو میں تجھے پالنا شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہوا اس مالک کی رحمت جو ہے نا وہ جوش میں بھی رہتی ہے اور ایک طرف بہتی بھی رہتی ہے، آرام سے بھی بہتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ اس کی رحمت کی طرف نظر رکھیں، ہمیشہ اس کی رحمت کی طرف دیکھیں۔ ہمارے اپنے اعمال، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم اپنی نیتوں سے بھی واقف ہیں، اپنے اعمال سے بھی واقف ہیں، لیکن اس کی رحمت کی طرف ہر وقت نظر رکھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن، غالباً میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ اسے فرمائے گا کہ اے بندے جا، تجھے میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ وہ کہے گا مولا اگر تو نے اپنی رحمت سے ہی بخشنا تھا تو میری نیکیاں کدھر گئیں؟ میری نماز، اتنی مشقت میں نے کی، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھے، زکاتیں دی، اگر تو نے رحمت سے ہی بخشنا تھا تو پھر نیکیاں کیوں کروائی؟ میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکال کے نا ایک پلڑے میں رکھو، اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو۔ جب وہ میزان عمل پہ ایک پلڑے میں آنکھ، ایک پلڑے میں ساری زندگی کی جو ہے نا وہ نیکیاں رکھی جائیں گی نا، تو اللہ رب العزت کی وہ عطا کردہ آنکھ والی نعمت بڑھ جائے گی تو اس کی نیکیاں کم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بندے اگر تو عبادت پر انحصار کرتا ہے نا تو میری ایک آنکھ عطا کی ہوئی کا بھی جو ہے نا برابر نہیں لا سکتا، تو عبادت پر انحصار کرتا ہے۔ فرمایا میری رحمت تھی کہ میں نے تجھے بخش دیا، اگر تیری عبادت کی طرف دیکھوں تو میرا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ اس کی رحمت پر نظر رکھیں، کیونکہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پیارے آقا السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو نا تو اس کی رحمت جوش میں آ جائے تو وہ ان سے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں، ماہ رمضان ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگا کریں۔ میرے ابو نے نا مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، تو